السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج تو آ گئے، لیکن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ان کو اب تک ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، اور جو بائیڈن کی فتح کو تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ وہ اب بھی یہی کلیم کرتے نظر آتے ہیں کہ جیت انہی کی ہوئی ہے، اور جس طریقہ کار سے جو بائیڈن منتخب ہوئے ہیں اس کو دھاندلی زدہ قرار دے کر اسے کورٹ میں چیلنج کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق کتنی ریاستوں میں اور کہاں سے الیکٹورل ووٹس جیتنے میں کامیاب ہو سکے ہیں جو بائیڈن، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست کہاں کہاں سے ملی، اس پر ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ اس رپورٹ کے بعد کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے اس پر کچھ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پہلے رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ امریکہ میں ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی، جس کے بعد تمام ریاستوں کا غیر سرکاری نتیجہ جاری کر دیا گیا ہے۔ امریکی انتخابات میں تمام ریاستوں کے غیر سرکاری نتیجے کے مطابق ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے واضح کامیابی حاصل کر لی ہے۔ جو بائیڈن کے الیکٹورل ووٹس کی تعداد 306 ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف 232 ووٹ حاصل کر سکے۔ جو بائیڈن نے ریپبلکن پارٹی کا گڑھ مانی جانے والی ریاستوں میں کامیابی حاصل کی، وہ 28 سال بعد ریاست جارجیا سے ڈیموکریٹک پارٹی کو جتوانے میں کامیاب ہوئے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے اشارہ دیا کہ اقتدار کی منتقلی کے بعد کورونا وائرس کی بگڑتی صورتحال کے باعث ملک میں 6 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تاحال انتخابی نتائج کو قبول کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے اور مسلسل دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں۔ تاہم اب انہوں نے بالواسطہ طور پر ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی فتح کا اعتراف کر لیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے جیتے ہیں۔ انتخابی مبصرین کو ووٹنگ کا عمل دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ووٹنگ کی گنتی بائیں بازو کے نظریات رکھنے والی ایک نجی کمپنی کے ذریعے کرائی گئی، جو ناقص آلات رکھنے کے حوالے سے خراب شہرت رکھتی ہے۔ امریکی صدر نے میڈیا کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بائیڈن نے صرف جعلی میڈیا کی نظر میں کامیابی حاصل کی ہے۔ میں کچھ نہیں تسلیم کرتا، یہ دھاندلی زدہ انتخاب تھا۔ انہوں نے اپنے حامیوں کو امید دلاتے ہوئے کہا کہ ہمیں ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے، ہم ہی کامیاب ہوں گے کیونکہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا۔ اس سے قبل امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں کاسٹ کیے گئے 20 لاکھ سے زائد ووٹ ضائع کر دیے گئے، جبکہ ان کی جانب سے اس کے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے گئے۔ خیال رہے کہ 3 نومبر کو ہونے والی امریکی صدارتی انتخابات کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر واضح اکثریت حاصل ہے، تاہم اب تک سرکاری سطح پر انتخابی نتائج کا اعلان نہیں ہو سکا ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، 306 الیکٹورل ووٹس اب تک جو بائیڈن حاصل کر چکے ہیں، جبکہ ٹرمپ یقیناً اتنی مختصر تعداد میں الیکٹورل ووٹس حاصل کیے ہیں انہوں نے کہ ان کی حکومت بننا بہت مشکل ہے۔ اور جس طرح سے عدالت میں جا کر چیلنج کرنے کی بات کی جا رہی ہے انتخابی نتائج کو، تو مبصرین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ محض بیانات سے کام نہیں چلے گا، عدالتوں میں باقاعدہ دستاویزات جمع کرانے ہوں گے، ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر ہی انتخابات کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن تاحال جو صدر ٹرمپ کی ٹیم ہے ان کی جانب سے کوئی ایسے باضابطہ ثبوت پیش نہیں کیے گئے ہیں جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ امریکی انتخابات 2020 میں دھاندلی کے ذریعے جو بائیڈن کو فتح ملی ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی پر کچھ مزید بات چیت کریں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج کے اس پروگرام میں، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ بہت شکریہ مسعود صاحب پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے سر آپ سے جاننا یہی چاہیں گے کہ اب تک جو نتائج سامنے آئے ہیں، کیا یہ ان کو سرکاری نتائج ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے یا یہ ابھی تک غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں؟ یہ بتا دیجئے۔ 306 جو الیکٹورل ووٹس حاصل کیے ہیں جو بائیڈن نے، اس کو دھاندلی زدہ قرار دے کر ٹرمپ ان کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو امریکی صدارتی انتخابات
انتخابات میں اب تک شکست تسلیم نہیں کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ کب تک واضح ہو سکے گی صورتحال؟ کس طرح کے معاملات اس وقت آپ سیاسی بنیادوں پر یہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سمیر، انتخابی نتائج تو بالکل واضح ہیں، یعنی یہ بات درست ہے کہ ٹرمپ شکست تسلیم نہیں کر رہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کسی امیدوار کا انتخابی شکست تسلیم نہیں کرنے سے انتخابی نتائج پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ کاؤنٹنگ تقریباً تمام امریکہ میں مکمل ہو چکی ہے، اور اب کوئی صورتحال بالکل واضح ہے کہ جو بائیڈن جو ہے ان کے پاس 306 الیکٹرل ووٹ ہیں اور 232 ووٹ ٹرمپ صاحب کے پاس ہے، اور فیصلہ بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ اس صرف جو گنتی ہو رہی ہے جارجیا میں ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہاں پر جارجیا کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ ووٹوں کی ہینڈ کاؤنٹ کیا جائے، دوبارہ گنا جائے ووٹوں کو۔ لیکن جارجیا کا مسئلہ ہے کہ وہاں کے 16 ووٹ ہیں، فرض کیجئے کہ نتیجہ بدل بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر پینسلوانیا کے نتیجہ بدل جائے، جارجیا کے نتیجہ بدل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، 2-3 ریاستوں میں نتیجہ بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بات خالی یہ ہے کہ انہوں نے اس کو شکست کو تسلیم نہیں کیا۔ اس سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو عبوری دور ہوتا ہے، یعنی ٹرانزیشن کا، جس کے اندر صدر جو ہے وہ ایوان تصویر ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کو کچھ حصہ آفس کے حصے دے دیا جاتا ہے نو منتخب صدر کو، تاکہ وہ آرام سے اپنی ٹیم کا انٹرویو کر سکے، اس کو فنڈ دیے جاتے ہیں، اس کو بجٹ دیا جاتا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو رہا، لیکن اس کے علاوہ تمام باتیں بالکل معمول کے مطابق ہیں۔ اچھا، جو یہ بات کر رہے ہیں صدر ٹرمپ کے اس کو چیلنج کریں گے انتخابات کو اور کورٹ میں جائیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ بھی انہی کے حق میں آئے گا، کیا طریقہ کار ہے انتخابات کو چیلنج کرنے کا؟ ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا بتا دیجئے کہ کس طرح سے جن بے ضابطگیوں کا کلیم کیا جا رہا ہے اس کی تحقیقات ہوں گی اور اس کے نتائج کب تک آ سکیں گے؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کو وکیل نہیں مل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک وکیل کی کمپنی، ایک وکلائی کمپنی ہائر کی تھی پینسلوانیا کے لیے۔ کل انہوں نے جو ہے اپنا وکالت نامہ، جو طریقہ ہوتا ہے، انہوں نے وکالت نامہ عدالت میں جمع کرا دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس مقدمے کی پیروی نہیں کریں گے، اور انہوں نے صدر ٹرمپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کے مقدمے میں جان نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ آج یعنی صرف جمعے کے دن کوئی 9 عذرداریاں ان کی جو ہے پینسلوانیا میں مسترد ہو گئیں، یعنی اس طرح مسترد ہوئی ہیں کہ ان کی سماعت ہی نہیں ہوئی۔ تو میرا خیال ہے اب ان کے پاس کوئی قانونی راستہ بھی نہیں رہا کہ وہ کچھ کر سکے، اس لیے کہ کس بنیاد پر دوبارہ گنتی ہوگی؟ یعنی دیکھیں، وہ ہے کہ اگر فرق جو ہے وہ ½ % سے کم ہو، 0.5% سے کم ہو تو دوبارہ گنتی ہوتی ہے، لیکن سوائے جارجیا کے کہیں پر بھی جو ہے فرق جو ہے وہ فرق ½ % سے کم نہیں ہے۔ تو نہیں، اب باقی جو مقدمے بازی کی بات ہے، ان کے مقدمے اب وہ کہاں پہ کریں گے؟ اب ایک بات وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے انتخاب کو کالعدم قرار دیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے پاکستان میں بھی عدلیہ جو ہے وہ نظام کو تلپٹ نہیں کرے گی کبھی بھی، اور دوسری بات ہے کہ پھر وہ آخر کالعدم کیوں کیا جائے؟ یعنی ابھی تک کوئی پروف نہیں دیا انہوں نے، کوئی ثبوت نہیں لائے وہ، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب یہ معاملہ صرف یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ باعزت پسپائی کا راستہ ڈھونڈ رہے کہ وہ کسی طرح ایسی صورتحال ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو ہے نا، وہ اہم یہ ہے کہ سینٹ پہ قبضے کا معاملہ ہے، اس لیے کہ سینٹ کے جو نتائج آئے ہیں اس میں 50 جو نشستیں ہیں وہ ریپبلکن کے پاس ہیں، 48 ڈیموکریٹس کے پاس ہیں، اور 2 نشستوں کے وہ ضمنی الیکشن ہونے ہیں۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کہ دونوں کہ وہ کم از کم ایک نشست اور جیت لیں سینٹ کی، تو ان کی جو اکثریت جو ہے 51 کی ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے سارا جو یہ پوری جو ان کی تحریک ہے، وہ چاہتے ہیں اپنے کارکنوں کو متحرک رکھیں تاکہ وہ یعنی اچھی مہم چل سکے جارجیا کی، اور وہاں وہ تبدیلی لا سکیں۔ کچھ ایسی بھی باتیں کی گئی ہیں، کچھ ایسی بھی رپورٹس ٹیلی ویژن چینلز پر نشر کی گئی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں ہی اب موجود نہیں اور انتقال کر چکے ہیں، ان کے ووٹ رجسٹرڈ ضرور تھے، لیکن چونکہ وہ اب حیات نہیں لہٰذا ان کے ووٹ کاسٹ نہیں ہونے چاہیے، لیکن انتقال کر جانے والے لوگوں کے بھی ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ ووٹس ملے ہیں اور یہ یقیناً بے ضابطگی میں شمار کیا جائے گا، اس کو دھاندلی قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا اس بات کی تحقیقات ہو رہی ہیں؟ کچھ ثبوت ملے ہیں ان چیزوں کے کہ واقعی ایسا ہوا ہے یا صرف اور صرف یہ زبانی بیانات ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کی بات ہوئی ہے جیسے میشیگن میں یہ ہوا کہ جو کہ یہاں ووٹ مشینوں سے ڈالے جاتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں سافٹ ویئر گلچ کی وجہ سے کوئی 3000 کے قریب ووٹ جو ہیں
وہ ڈیموکریٹک کو لگ گئے، ریپبلکن سے وہ ٹرانسفر ہو گئے ڈیموکریٹس کو، لیکن اس کی اصلاح کر لی گئی ہے۔ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ مر گئے اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کر دیا، ہاں یہ لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی ٹرمپ کی جو ابھی تک کوئی دستاویزی ثبوت پیش نہیں کر رہے ہیں، اور عدالتیں جو ہیں وہ دستاویزی ثبوت پہ بات کرتے ہیں، اخباری اطلاعات کے اوپر عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی۔ تو ان کی تمام پٹیشن ریجیکٹ ہوئی ہے، عذرداریاں جو مسترد کی گئی ہیں وہ اسی بنیاد پر کی گئی، کوئی ثبوت نہیں اس کے ساتھ، یعنی اخباری کلپ جو ہے ثبوت نہیں ہوتا، یعنی کوئی ویڈیو کلپ جو ہے وہ ثبوت نہیں ہوتا، کوئی دستاویز ثبوت ہونا چاہیے۔ تو یعنی وہ خبریں تو ہیں کہ کچھ لوگوں نے ووٹ دیے جو لسٹ پر نہیں تھے، یا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ریاست سے جا چکے تھے، ان کے ووٹ کاسٹ ہو گئے، لیکن یہ کہ اب تک کوئی ایسا دستاویز ثبوت عدالت کے سامنے پیش نہیں، اور وقت گزرتا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنوری تک ان کو 6 دسمبر تک ان کو نتائج جو ہے فائنل کرنے ہیں، اور اگر 6 دسمبر تک کوئی دلیل پیش نہیں ہوئی تو یہ نتائج فائنل ہو جائیں گے، اور اب تک تو کوئی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا۔ تو صاحب مجھے بتائیے، کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جہاں انتخابات میں شکست کی اور دیگر بہت ساری وجوہات ہیں، وہیں جو سب سے بڑی وجہ ایک بنی ہے وہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کرونا کی وبا سے لڑنے کی جو صلاحیت تھی، یا جو غیر سنجیدگی تھی، یا جو حکمت عملی تھی، وہ ایک بڑا ریزن قرار دیا جا رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ محض کرونا وبا سے لڑنے کی کوئی پراپر پالیسی نہیں تشکیل دی گئی، اس کو اتنا سیریس نہیں لیا گیا، لہٰذا عوام نے مسترد کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ جو بائیڈن کے پاس ایسا کیا طریقہ کار موجود ہے، یا وہ کس طرح سے اس وبا سے لڑنے کی حکمت عملی اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ نہ کر سکے وہ جو بائیڈن کر جائیں گے؟ دیکھیں، جو اس میں ایسی کمزوری نہیں دکھائی ٹرمپ صاحب نے، سوائے اس کے غیر سنجیدگی دکھائی انہوں نے۔ وہ مسلسل جو اس کا انکار کرتے رہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نزلہ زکام کھانسی کی طرح کی چیز ہے، پھر انہوں نے کہا کہ 2 دن بیمار رہنے کے بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے، میں بیمار ہوا دیکھو میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر انہوں نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ صاحب یہ جو موت کی خبریں ہیں وہ ڈاکٹر پھیلا رہے ہیں کیونکہ ان سے ان کی فیسیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو ان کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے معاملہ ہوا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ کوئی بھی شخص یہ توقع نہیں کرتا کہ صدر جو ہے وہ اس پر قابو پا لے گا، لیکن جو سنجیدگی کا مظاہرہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے جو بائیڈن جو ہے وہ اس معاملے کو سنجیدگی لے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹیم بنا دی ہے، اور وہ ٹیم کی جو ہے میٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو اس طرح ظاہر کہ اور پھر وہ باہر جگہ خود ہر تقریب میں کہتے ہیں کہ ماسک لگاؤ، ہاتھ دھو۔ تو یعنی ایسا لگ رہا ہے وہ سنجیدہ ہے اس معاملے میں، اور یہی وہ بات ہے جو امریکی عوام کو پسند آ رہی ہے۔ یعنی ٹرمپ صاحب کی جو کارکردگی تھی صدر کی حیثیت سے بہت شاندار تھی 4 سال، صرف یہ کورونا کے دوران جو غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا، غیر سنجیدہ رویہ تھا، اس نے انہیں اس حال پہ پہنچایا ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید سوالات کے آپ سے جوابات لینا چاہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات کے بعد کی اس وقت جو کشمکش کی صورتحال ہے اس پر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ وائٹ ہاؤس کے بارے میں چپقلش چل رہی ہے کہ وہاں پر اب تک وہ تمام تر چیزیں ٹرانزیشن پیریڈ کے دوران جو منتقل ہو جانی چاہیے تھیں نو منتخب صدر کو، اس کا بھی آغاز نہیں ہو سکا ہے۔ مجھے بتائیے مسعود صاحب کہ چونکہ ابھی باقاعدہ طور پر ٹرانزیشن پیریڈ کی چیزیں جو ہیں وہ باضابطہ طور پر ان کے ہینڈ اوور نہیں کی گئی ہیں کیونکہ ٹرمپ نتائج کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اب تک یقیناً کام شروع کر دیا ہوگا جو بائیڈن نے، جو وہ طریقہ کار اختیار کریں گے اپنی ٹیم کو، اپنی کابینہ کو سلیکٹ کرنے کے لیے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سر فہرست ایک معاملہ ہے امریکہ کا، وہ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ کے دور حکومت میں ایسے بیشتر ممالک تھے جو ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے اور جن سے مختلف معاہدے بھی جو ہیں وہ کینسل کیے ہیں ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں۔ کیا خارجہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو جو بائیڈن، ان کی کیا خارجہ پالیسی ہوگی؟ اور
کن ممالک کے ساتھ وہ تعلقات کو بہتر بنانے پر پہلے فوکس کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ ٹرمپ کے دور میں انتہا پسندانہ رویہ بالکل نہیں تھا، بلکہ بعض جگہوں پر تو انہوں نے یعنی امن کے لیے بہت شاندار پیش رفت کی. مثلا آپ دیکھیں کہ کوریا کا مسئلہ، امریکہ اور شمالی کوریا لڑائی کے دہانے پر تھے، لیکن انہوں نے جو ہے اس مسئلے کو پرامن طریقے پہ حل کیا اور پابندی لگا دی، لیکن اور فوجیں وہاں سے واپس ہٹا لی. تو اسی طرح ایران کا مسئلہ تھا، ایران میں کئی بار کشیدگی اتنی بڑی کہ لگ رہا تھا جائے گی، لیکن انہوں نے تحمل کے مظاہرے کیا، جنگ نہیں کی. افغانستان سے اپنی فوج وہ واپس بلا رہے ہیں، شام سے وہ فوج واپس بلا رہے ہیں، عراق سے وہ بلا رہے ہیں. تو یعنی ریپبلکن کا پورا جو کردار رہا ہے گزشتہ 4 سال کے دوران ٹرمپ صاحب کا، وہ تو جو رویہ نہیں تھا، وہ مہم کے دوران ایسے لگتے تھے، لیکن جب انہوں نے اختیار سنبھالا تو ان کا رویہ بڑا تحمل مزاج مظاہرہ کیا انہوں نے، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا. اب معاملہ جو بائیڈن کہتے ہیں، جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، جو بائیڈن صاحب کو جو انداز فکر ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اوباما انتظامیہ اس کی شرطیاں نہیں کاپی ہوگی. یہ بالکل اسی انداز میں امریکہ کو رن کریں گے جیسے اوباما کر رہے تھے، اس لیے کہ جو ٹیم جو سلیکشن میں نام آ رہے ہیں، جن لوگوں کو وہ لیں گے وزیر خارجہ کے لیے یا وزیر دفاع کے لیے، وہ سارے وہی لوگ ہیں جو اوباما کابینہ کے حصہ تھے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تبدیلی ویسے ہی آئے گی، اوباما انتظامیہ جیسا ان کا حال ہوگا. اس میں جو مجھے نظر آ رہی چیز وہ یہ کہ بعض مقامات پہ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کشیدگی بڑھے گی. مثلا مشرق وسطیٰ میں وہ دوبارہ وہ جو ہے شام کے اندر غالباً وہ اپنی فوج بھیجیں گے، عراق میں فوج بڑھانے کی کوشش کریں گے. افغانستان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دسمبر کے آخر تک فوج واپس آ گئی جیسا کہ وزیر دفاع نے کہا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ معاملہ تو ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ بات اچھی ہوگی کہ یہ اچھے تعلقات کریں گے یورپ سے، یہ تعلقات کو بہتر کریں گے چین سے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یعنی سفارتی سطح کے اوپر چین کا امریکہ کا امیج بڑا اچھا بن کے ابھرے گا. تھوڑا سا مجھے یہ اسرائیل معاہدے کے حوالے سے بھی بتا دیجئے گا کہ جو گریٹر اسرائیل کا ایک معاہدہ ہمیں نظر آ رہا ہے عرب ریاستوں کے ساتھ ہوتے ہوئے، اور عرب ریاستیں ایک کے بعد دوسرے جو ملک ہے اس کو تسلیم کر رہی ہیں اسرائیل کی حیثیت کو، تو کیا جو بائیڈن کے دور حکومت میں بھی، ان کے دور صدارت میں بھی یہی پالیسی چلتی رہے گی، یا اسرائیل کے حوالے سے جو بائیڈن کے نظریات کچھ اور ہیں اور وہ اس پالیسی میں کوئی تبدیلی لاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں، اسرائیل کے معاملے میں امریکہ کی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ اسرائیل کی لابی جو ہے وہ دونوں جماعتوں کے اندر ہے. بلکہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ خود کہا ہے بائیڈن صاحب نے کہ میں نن جو زائنسٹ ہوں، میں غیر یہودی زائنسٹ ہوں. وہ خود انہوں نے کہی یہ بات. تو میرا خیال ہے تبدیلی نہیں ہے. کہ ہاں یہ بات ہے کہ اصولی طور پر ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ خلیج وہ ہے آبادیاں ہیں اسرائیلی آبادی، اس کو قائم کرنے کے خلاف ہے فلسطینی زمینوں کے اوپر. تو یہ فرق شاید آئے کہ جو آبادیاں بے تحاشا طور پہ مسلسل قائم کرتا چاہ رہا ہے اسرائیل، اس کی شاید حوصلہ شکنی ہو. لیکن اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی. اس لیے کہ جتنے یعنی جو کابینہ کے نام آ رہے ہیں اس وقت کہ جن کو جو ممکن ہے کہ وزیر خارجہ وزیر دفاع ہوں، وہ سارے لوگ جیسے ڈاکٹر سوزین رائس ہیں، ان کا نام لیا جا رہا ہے وزیر خارجہ کے طور پر، وہ بہت زیادہ اسرائیل کی حامی ہیں. اس کے علاوہ باقی یعنی جو لوگ ہیں ڈاکٹر ولیم برنس، وہ بہت اسرائیل کے حامی ہیں. تو اس تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ، یا وینڈی شرمن جو ہیں وہ ہمیشہ سے حامی رہی ہیں اسرائیل کی، ان کا نام بھی آ رہا ہے وزیر خارجہ کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا اسرائیل کے حوالے سے ان کی پالیسی پہ، سوائے اس کے کہ وہ جو صہیونی آبادیاں قائم ہو رہی تھیں غرب اردن میں، اس پر شاید کوئی تھوڑی سی حوصلہ شکنی وہ کریں. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا جو بائیڈن کے بارے میں بتائیے کہ کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے وہ اپنی کابینہ کو، اپنے منسٹرز کو، اپنے مشیروں کو سلیکٹ کریں گے؟ کیا مصروفیات ہیں آج کل ان کی؟ وائٹ ہاؤس میں تو ان کو ابھی تک وہ جگہ نہیں مل سکی ہے جو یقیناً نومنتخب صدر کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ٹرمپ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں انتخابات کے نتائج کو لے کر، تو یقیناً اتنا اسموتھلی سب چیزیں نہیں ابھی ان تک منتقل ہو رہی ہوں گی. تو کس طرح سے تمام تر کام چل رہا ہے، اس بارے میں تھوڑا بتا دیجیے. جی، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو سارے کام ان کو کرنے تھے وہ کر رہے ہیں.
یعنی ہوٹل کے روم سے کر رہے ہیں، اپنے گھر سے کر رہے ہیں، مختلف دفتر کا یوز کر رہے ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کے دفاتر کا استعمال کر رہے ہیں. یعنی اس سے نقصان جو بڑا نقصان ہے، یعنی اس کی شکایت ہے جو بائنسوں کو کہ جو خفیہ اداروں کی بریفنگ ہوتی ہے وہ ان کو نہیں ہو رہی ہے، جو ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے ان کے لیے کہ تاکہ جب وہ اقتدار سنبھالیں 20 جنوری کو تو انہیں سارا پس منظر کا پتہ ہو، اور وہ لیکن ان کو نہیں پتہ. باقی جو ہائرنگ ہو رہی ہے، ٹیم کا بنانا ہے، انٹرویو ہے، وہ مختلف اپنے ہوٹلوں سے کر رہے ہیں، وہ دفاتر سے کر رہے ہیں، اپنے گھر سے کر رہے ہیں. یعنی ٹرانزیشن کام تو بالکل نارمل ہو رہا ہے، یہ مشکل ہو رہی ہے ان کو کہ وہ دفتر سے نہیں کر رہے کام، وائٹ ہاؤس میں ان کی انٹری نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے. بہت شکریہ. سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود ابدالی آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے اور جو ٹرانزیشن پیریڈ کے دوران نومنتخب صدر کی مصروفیات ہیں، اس پر ہم نے آج کے اس پروگرام میں کچھ بات چیت کی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.